تو اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اہل ظاہر نے زور دیا کہ نہیں، حضور جسمانی طور پر معراج پر گئے تھے، لیکن جو صوفی ہیں اور جو اہل حقیقت ہیں یعنی اسماعیلی، انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر مادی طور پر معراج میں جانے کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ اس یونیورس میں خدا کے لیے کوئی پرٹیکولر مقام نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ خدا کا اپنا کوئی علاقہ ہے اس یونیورس میں، یا جسمانی طور پر جو عرش کا تصور کرتے ہیں وہ بات صحیح ہوتی، تو تب جسمانی طور پر معراج کا تصور بنتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا مکان اور لامکان دونوں سے برتر ہے، اور اس کا قرب مادی اور جسمانی نہیں ہے، اس کا قرب یعنی اس کی نزدیکی باطن میں ہے اور روحانیت میں ہے، لہذا باطنی طور پر معراج میں جانے کی جو حقیقت ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اور انہوں نے صحیح کہا کہ ہر پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، اور معراج کے لفظ سے نہیں، مختلف مثالوں میں انبیاء علیہ السلام کی معراج کا ذکر آیا ہے، اور لفظ معراج قرآن میں حضور کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ اسرا کا لفظ ہے، یعنی رات کے وقت لے جانا۔ رات کے وقت لے جانے کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ باطنی طور پر لے جانا، کیونکہ دن ظاہر کو کہتے ہیں اور رات باطن کو کہتے ہیں، تو یہ جو لفظ اسرا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور کی معراج باطنی اور روحانی طور پر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ ہم نے تجھ کو جو خواب دکھایا تھا اس میں لوگوں کی آزمائش تھی، یعنی جیسا کہ ظاہر ہے لوگوں سے آزمائش ہو رہی ہے معراج کے بارے میں کہ کون کس طرح مانتے ہیں اور کون کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کس مذہب میں کس جماعت میں یہ امکانیت ہے کہ حضور کے نقش قدم پر معراج کی بلندی تک جا کر خداوند عالم کے اسرار کو معلوم کیا جائے، اور کون لوگ اپنے تصورات اور نظریات کی وجہ سے اس میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ چونکہ آزمائش اور امتحان کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس پر ایک مضمون بھی ہونا چاہیے یا لیکچر بھی ہونا چاہیے، کہ خداوند عالم کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ بندوں کو آزماتا ہے، زندگی بھر آزماتا ہے، ہر چیز میں آزماتا ہے، علم میں آزماتا ہے، علم کے درجات میں آزماتا ہے، عمل میں آزماتا ہے، مصیبتوں کو نازل کر کر کے ان میں کون صبر کرنے والا ہے اور کون بھی صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اس میں بھی آزماتا ہے۔ اور مومن کی آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے جب تک موت نہیں آتی ہے۔ اس آزمائش میں اور امتحان میں فائدے بھی ہیں۔ جس طرح دنیا میں جو لوگ ظاہری تعلیم کے میدان میں رفتہ رفتہ آگے سے آگے جاتے ہیں تو وہ ہر بار امتحانات سے آزمائشوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور یہ امتحانات ان کے مفاد میں ہیں، ان کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ اسی مثال کے مطابق جب خداوند عالم اپنے بندہ مومن کو آزماتا ہے، اس امتحان لیتا ہے، اور جب وہ مومن اس امتحان میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے اور علم کے لیے کوشاں دیتا ہے، تو پھر یہ امتحان اس بندے کے لیے از حد مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ معراج کے سلسلے میں خداوند کا امتحان ہے، لوگوں کو آزماتا ہے اور ہر وقت آزماتا ہے، ہمیشہ آزماتا ہے، قدم قدم پر آزماتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے جو امتحان ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ضروری بھی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور معراج کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہادی کے یہ معنی ہے کہ وہ رہنما ہوتا ہے، یعنی راستہ بتلانے والا ہوتا ہے تا منزلی مقصود کے آنے تک، اور کوئی بھی ہادی اپنے پیرووں کو نصف راہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا حضور اکرم نے اس رہنمائی کا پورا حق ادا کیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس میں آزمائش بھی ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ معراج پر حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے، اکیلے گئے، تاان کی جبرائیل کو بھی اپنے پیچھے چھوڑا،
لیکن بارہا ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم رحمت للعالمین ہیں اور وہ ذاتی طور پر خدا کے حضور تک جا پہنچتے ہیں اور اپنے پیرووں کو کچھ بتا کر کچھ سکھا کر چھوڑتے ہیں اور عملاً یعنی پریکٹیکلی ان کی گائیڈنس نہیں کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل گائیڈنس اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. ہوا یہ کہ جو لوگ حضور کی ذات میں فانی ہونے کے لائق تھے ان کو، اور جو لائق نہیں تھے ان کو بھی اپنی ذات میں ایک کر کے فنا کر کے مقامی قرب تک لے گئے. اس میں اب کچھ وضاحت باقی ہے. جب تک اس کی توجیہ نہیں کریں گے کہ کس طرح لے گئے تو ایسا کوئی ذکر ظاہر میں نہیں ملتا ہے تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہے کہ معراج کے جس مقام تک حضور گئے تھے اس کا ایک نام عالمی وحدت ہے، ورلڈ آف وننس، اور جس دنیا میں ہم آج رہتے ہیں اس کا نام ہے عالمی کثرت. دونوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے. دیکھیے عالمی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں، ہماری انفرادیت ہے، الگ الگ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں عالمی وحدت ہے اس میں جو بھی جاتے ہیں اس کی طرف رخ کرتے ہیں یا قریب جاتے ہیں تو اس کے قانونی وحدت کے مطابق سب ایک ہو جاتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ جس طرح ازل کا تصور ہے کہ یہ سارے انسان جو آج دنیا میں ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، یہ سب کے سب کہاں تھے؟ ظاہر ہے کہ خدا کے نور میں تھے، ظاہر ہے کہ عالمی وحدت میں تھے، لیکن ایک ہو کر تھے. ایک حقیقت تھے، ایک نور تھے، ایک مجرد حقیقت تھے، ایک ایسی حقیقت کہ جس میں کثرت نہیں تھی. لیکن جب ان سب کا باری باری سے دنیا میں آنا ہوا تو دنیا میں ان کے سائے بن گئے، اور وہ حقیقت ایسی نہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑے اور کچھ وقت کے لیے دنیا آئے اور جس کی وجہ سے اس مقام پر خلا پیدا ہو جائے اور جب یہ واپس جائیں تو وہ خلا پر ہو جائے. ایسا نہیں ہے. وہ حقیقت اب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن عالمی عمل سے جب کوئی چیز عالمی خلق میں آتی ہے تو ہرگز اسی طرح سے نہیں آتی ہے کہ وہ وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑتی ہے، وہ دنیا کی طرف رخ کرتی ہے تو اس کی جگہ خالی رہتی ہے تاان کہ واپس جا کر وہ اپنی جگہ کو پور کرتی ہے. یہ نہیں ہے. اسے بہت کچھ کوشش کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مضمون کو میں یہاں رکھ کر سائڈ سے ایک مثال کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری مثال ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت نامہ سماوی ہے. یہ دنیا میں ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے آنے میں بھی بہت بڑی ہدایت ہے. بشرطے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کس طرح آیا، کہاں سے آیا. قرآن کا ظہور سب سے پہلے عالمی امر میں ہے، کلمہ کن میں ہے، اور پھر اس کا ظہور قلم الہی میں ہے جس کو قلم اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے دوسرے نام ہیں. اور قلم اعلیٰ سے قرآن کا نقش ازل لوح محفوظ پر مرتب ہو گیا. پھر سب سے پہلے اسرافیل، اس کے بعد میکائیل، اس کے بعد جبرائیل کے توسط سے، ان تین فرشتوں کے توسط سے آن حضور کے قلب مبارک میں ایک روح کی صورت میں، ایک روشنی کی صورت میں، اس کے بعد کاتبان وحی کے ذریعے سے قرطاس پر، کاغذ پر لکھا گیا. لیکن آپ یہ نہ خیال کریں کہ ان مراتب سے جو قرآن نازل ہوا تو وہ مراتب قرآن سے خالی ہو گئے. ایسا نہیں. ابھی بھی امر کن میں، کلمہ کن میں قرآن ہے، قلم الہی میں بھی قرآن ہے، لوح محفوظ پر بھی قرآن ہے، اور اس کے لیے آیت بھی ہے کہ قرآن لوح محفوظ پر ہے. اسرافیل، میکائیل، جبرائیل کی ذات میں بھی ہے. آن حضرت کے نور سے بھی قرآن خالی ہو کر کاغذ پر منتقل نہیں ہوا تھا. تو ان مقامات پر قرآن ہے، اور اس کے باوجود کاغذ پر قرآن لکھا گیا.
اس لیے کہ کاغذ پر قرآن کے لکھنے میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ حضور انور کے ذات میں جو روح تھی اور جو نور تھا وہ کاغذ پر منتقل ہو جائے. اس کا امکان نہیں تھا. ایک عکس روحانیت کا ایک عکس جسمانیت میں مادیت میں بنانا تھا تو وہ بن گیا بغیر اس کے کہ ان مقامات سے قرآن کم ہو جائے. آپ کو اس بارے میں اچھی طرح سوچنا بھی ہے چونکہ یہ حقیقت کی کلیدیں ہیں. یعنی یہ سوچ بہت بڑی ہے, یہ خیال بہت بڑا ہے اور یہ اسرار بہت بڑے ہیں. لہذا آپ کو میں ریپیٹ کر کے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی قرآن آن حضور کی نورانیت سے لکھا گیا تو قرآن کی روح, اس کی آواز, وہ کلام, وہ مثال اور وہ روحانیت کی چیزیں کاغذ پر مرتب منتقل نہیں ہو سکیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کاغذ پر قرآن لکھا گیا تو اس صورت میں آن حضرت کے پیش نظر تو دو قرآن ہو گئے. ایک قرآن جو بولنے والا تھا وہ آن حضرت کی ذات ہی میں رہا, دوسرا قرآن جو صامت تھا, نہ بولنے والا اور خاموش, وہ کاغذ پر مرتب ہو گیا. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر جبرائیل, میکائیل, اسرافیل کے ذات میں بھی وہ وحی, وہ کیفیت, وہ یادداشت, وہ حفظ, وہ مثال, وہ نور اور روح باقی تھی. اور اسی طرح آپ مخصوص آیت ہے لوحی محفوظ پر قرآن کے موجود ہونے سے متعلق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہم نے بارہا اپنی تحریروں میں اس کو بیان کیا ہے. انہو قرآن کریم فی لوح محفوظ, وہ باعظمت قرآن ہے لوح محفوظ پر. یہ بحث الگ ہے کہ لوح محفوظ کوئی الگ چیز ہے یا وہ امام کی روح ہے اور امام کا نور ہے. اس بحث کو دوسرے وقت کے لیے ہم رکھتے ہیں, لیکن فی الحال ہم یہ مانتے ہیں کہ لوح محفوظ پر بھی قرآن ہے اور قلم الہی میں بھی قرآن ہے. قلم الہی میں یا قلم اعلیٰ میں اس لیے قرآن موجود ہے کہ وہ دنیا کا کوئی پن نہیں ہے, وہ ایک عظیم فرشتہ ہے اور لوح محفوظ بھی فرشتہ ہے. لہذا اس سے فرشتے کی ہستی سے قرآن کا الگ ہو جانا ممکن نہیں تھا. اور اسی طرح کلمہ کن میں بھی قرآن ہے. اب اس مثال کو جو بہت ہی اعلیٰ ہے, جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی قیمتی ہے, گرانمایہ ہے, اس کو بیان کرنے کے بعد ہم واپس عالمی وحدت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے عالمی وحدت کی بات کرتے کرتے ضرورت محسوس کی تھی کہ قرآن سے ایک بہت ہی استوار اور مضبوط مثال بیان کریں. تو عالمی وحدت سے لوگ اپنی وحدت کو چھوڑ کر دنیا میں نہیں آئے, بالکل اسی طرح آئے جس طرح قرآن آیا. یہ قرآن کے بارے میں جو ہم نے مثال پیش کی, اس کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں آپ کے بے شمار سوالات کے لیے جوابات بھی ہیں. تو عالمی وحدت میں ہماری انائیں موجود ہیں. آپ شاید جاننے کے لیے مزید سوال بھی کریں گے کہ پھر کیسے آ گئے. جیسے آگے اس کی مثال ہم نے بیان کیا, عالمی علوی سے کسی چیز کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قطعاً وہاں سے کٹ آف ہو کر آتی ہے, بلکہ اس کی ایک نمائندگی ہوتی ہے. اور جیسے سورج آپ کے سامنے اگر مرر ہے, آئینہ ہے, اس میں اپنی جگہ کو چھوڑ کر شیشے میں داخل نہیں ہوتا, ایک عکس بنتا ہے, سایہ آتا ہے. اس سلسلے میں ملائروں نے ایک بہت اچھی بات کہی, ما آمدنی ستیم این سایہ ماست. یہ بہت مختصر مصرع ہے, آپ اس کو یاد کریں, ایک مکمل لیسن کے طور پر یاد کریں. ما آمدنی ستیم این سایہ ماست, ہم نہیں آئے ہیں, ہماری یہ ہستی ایک سایہ ہے. اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت شعر بھی کہا, تنچ سایہ بر زمین جانی پاکی یا شقان, تنچ سایہ بر زمین جانی پاکی یا شقان, در بہشتی عدن تجری تحتها الانہار مست, در بہشتی عدن تجری تحتها الانہار مست. جسم سایہ کی طرح زمین پر چلتا ہے اور عاشقوں کی جو پاک جان ہے اس جنت میں موجود ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. تو اس اعتبار سے آدمی جو ہے, ویسے تو بہت سے مقامات پر ہیں, آدمی بحیثیت مجموعی دو مقام پر ہے. ایک تو یہ بہشت میں ہے اصل کی طرح, ایک تو یہ دنیا میں ہے چھیڑوں کی طرح, سائے کی طرح. اچھا, تو پھر عالمی عبادت کی بات کریں کہ عالمی عبادت میں سب کچھ ہے. بس جب بھی حضور انور معراج کو گئے تو پوٹینشلی بحد امکان, بحد قوت
سارے انسانوں کی روحیں حضور کے ساتھ تھیں، ایک یہ ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ خود سب کی حقیقتیں، سب کی عنائی علوی عالمی وحدت میں موجود تھی. تو پھر حضور قریب ہو گئے، جیسے قریب ہو گئے کہ ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے. تو عالمی وحدت کی یہ خاصیت تھی کہ حضور نے کس کو دیکھا؟ ٹھیک ہے، پہلے مرحلے پر ہم کہہ سکتے ہیں حضور نے خدا کو دیکھا، حضور نے امام کو دیکھا، حضور نے اپنے آپ کو دیکھا. چونکہ عالمی وحدت کی آپ جس طرح سے بھی تشریح کریں اس کی تشریح ہو سکتی ہے. حضور کے سامنے عالمی وحدت کا مرر آیا، تو اس مرر میں، اس آئینے میں حضور اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور یہی کیفیت خدا کی ملاقات تھی، خدا کا دیدار تھا. اس لیے بحدی امکان سب کو معراج کے مقام تک پہنچایا، اور تمام پیغمبروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں خدا کا دیدار کیا. اس کے لیے قرآن پاک میں مختلف مثالیں آئی ہیں، لیکن ان مثالوں کو جاننے کے لیے روحانی علم درکار ہے، اور جس کے پاس روحانی علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، وہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی معراج کی. اور یقیناً حضرت آدم نے معراج کی، اور ان کی معراج کا ذکر فرشتوں کے سجدے کے عنوان سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے معراج کی، ان کی معراج کا اشارہ کشتی کے کوہ جودی پر ٹھہرنے میں ہے، کیونکہ کوہ جودی گوہر عقل کا ایک مخفی نام ہے، اور گوہر عقل مقامی معراج پر ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض. اس کا تعویلی مفہوم ہے کہ میں نے اپنی چہرے کو چہرہ خدا بنایا، یعنی معراج کے مقام پر جب گیا تو میرا چہرہ خدا کا چہرہ ہو گیا. یہ کوئی ظاہری ترجمہ نہیں ہے، روحانی ترجمہ ہے. اس کے علاوہ دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا. سب سے پہلے انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. اس کے بعد چاند کو دیکھا تو کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں. اب اس واقعے کو روحانیت کے سانچے میں ڈالے تو سورج کے طلوع و غروب کا مقام معراج پر ہے. وہاں پر ایک آفتاب طلوع ہو جاتا ہے اور پھر ایک آفتاب غروب ہو جاتا ہے. اسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے دیدار الہی کے لیے درخواست کی تھی، تو خداوند عالم نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. تجلی ظہور کو کہتے ہیں. خداوند عالم کے نور کا ظہور ہوا. ان کو بھی ایک طرح سے دیدار ہوا تھا، گرچہ اس میں اختلاف ہے کہ لفظ کے لحاظ سے. الغرض تمام پیغمبروں نے معراج کی سعادت حاصل کی، یہاں تک کہ ذوالقرنین کی بات آتی ہے. ذوالقرنین کے قصے میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مغرب کو گئے. دیکھا انہوں نے کہ کیچڑ کے ایک چشمے میں سورج ڈوب رہا تھا. تو میں سائنس کی وجہ سے دنیا میں جو انقلاب آیا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، تو اس کے لیے مجھے اس قصے میں ایک ایگزامپل ملی، یہ کہ اگلے زمانے کے لوگ اس کو چار و ناچار قبول کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا مقام ہوگا کہ جہاں جا کر سورج ڈوبتا ہوگا کیچڑ کے ایک چشمے میں.
ابھی آپ زیادہ سوچے بغیر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کہاں اور زمین کہاں، کتنی مسافت پر ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مقام ہو کہ اس میں کیچڑ کا ایک چشمہ ہو اور اس میں سورج ڈوبتا ہو۔ دیکھا یہ عقیدی ظاہر متاثر ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہیں جو سائنس کی ہیں کہ سائنس نے عقائد کو متاثر کیا۔ تو خدا کے علم میں یہ بات روشن تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا ہوگا، اور خدا جانتا تھا، اور خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ قرآن متاثر ہوگا۔ اس کے لیے قرآن نے یہ پیشگوئی کی، اور خدا نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن کی تعویل آئے گی۔ جب قرآن کی تعویل آئے گی تو جن لوگوں نے پہلے ہی سے اس پر یقین نہیں رکھا ہے تو وہ متاثر ہو جائیں گے۔ میں وضاحت کرتا ہوں، الفاظ کچھ مختصر ہیں۔ تو اب یہ سچ مچ تعویل کی ضرورت پیش آئی یا نہیں آئی، آپ بتائیں، اس کی تعویل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ ذوالقرنین مغرب تک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سورج کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ اگلے زمانے میں اندھی تقلید سے، بلائنڈ فیتھ سے اس کو قبول کرتے تھے۔ اب اس کے لیے گزارا نہیں رہا، اور وہ یعنی پردہ چاک ہو گیا، اور دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں وہ بھی سوال کریں گے کہ دنیا میں ایسا کوئی چشمہ کہاں ہے جس میں کہ سورج ڈوبتا ہو۔ دیکھا آپ نے کہ سائنس خدا کا ایک پروگرام تھا، اس نے قرآن کے ظاہر کو، خصوصاً متشابہات کو، خصوصاً ایسے نظریات کو جن کی تعویل کی ضرورت تھی، وہ متاثر کیا۔ ٹھیک، جس ابھی میں کہہ رہا تھا کہ آسمان پر جانے کا جو معجزہ ہے وہ ایک روحانی معجزہ اور خدائی معجزہ سمجھا جاتا تھا، اور آن حضرت کے لیے وہ مخصوص تھا لوگوں کے ذہن کے مطابق۔ وہ بات نہیں رہی، تو اب یعنی تعویل کی ضرورت پیش آئی کہ ہم تعویل کے طور پر سوچیں کہ یہ سچ ہے کہ آن حضرت روحانی طور پر معراج پر گئے تھے۔ تو اب ہم اس وقت ذوالقرنین کی بات کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین نے جس سورج کو دیکھا تھا وہ عالمی وحدت کا سورج تھا، مقامی معراج کا سورج تھا، اور مقامی معراج پر ہی ایک ایسا عالم ہے کہ جس میں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں مغرب کا ذکر ہے، مشرق کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی تعویلی ہے، وہ یہ کہ اس عالم میں چونکہ وہ عالم عبادت ہے، اس لیے وہاں کا مشرق اور مغرب دونوں ایک ہے۔ جس مقام سے سورج نکلتا ہے اسی مقام میں سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ وہاں کا طلوع اور غروب ایک ہی جگہ سے ہے، اس وجہ سے کہ وہاں عالمی وحدت ہے۔ تو معراج کی بات ہو رہی تھی، ذوالقرنین نے بھی معراج کی، اور بہت سے پیغمبروں کے بعد بہت سے اولیاء نے، اماموں نے، پھر ان کے بعد حجتوں نے، داعیوں نے، صف اول کے مومنین نے معراج کی سعادت حاصل کی۔ کچھ اور نہیں تو تنہا لفظ معرفت کو آپ لے کے اس سے کا ذرا تجزیہ کریں اور پوچھیں کہ معرفت کس چیز کا نام ہے اور اس کے کیا معنی ہے۔ تو آپ کو اپنے ذخیرۂ معلومات سے یہ جواب ملے گا کہ معرفت خدا کی شناخت کو کہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہم کریں گے کہ خدا کی معرفت کتنی بلندی کی چیز ہے اور کتنی ہمگیر چیز ہے اور ہمارا سے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ خدا کی معرفت کے بعد اور کوئی معرفت باقی نہیں رہتی ہے۔ عرش، کرسی، لوح و قلم، فرشتہ، آخرت، بہشت، دوزخ، روح، تمام چیزوں کی معرفتیں اس لفظی معرفت میں جمع ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ پوچھیں کہ یہ معرفت کن کے لیے مخصوص ہے؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ معرفت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، معرفت ہر اس شخص کے لیے رکھی ہوئی ہے